جی، اب ہم یہاں قرآن کریم کے 5 آیتوں کی تفسیر شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم ایک علوم القرآن کی بحث کر دیتے ہیں مختصر سی، کیونکہ بہت دنوں سے نہیں ہوئی ہے اور وہ کچھ اس سے تعلق بھی رکھتی ہے۔ تفسیر ہی کے سمجھ لیجیے ایک ٹاپک کا ایک حصہ ہے وہ، اور الگ سے ایک علوم القرآن یعنی قرآن کی ایک بحث بھی ہے۔ وہ یہ کہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ قرآن کریم کی سب سے پہلی 5 آیتیں ہیں، چنانچہ بخاری شریف میں شروع ہی میں یہ واقعہ موجود ہے۔ اگر توفیق ہوئی تو انشاءاللہ بخاری شریف کھول کر دکھائیں گے۔ تو 5 آیتیں قرآن کریم کی سب سے پہلے نازل ہوئی، لیکن ان 5 آیتوں کے بعد جیسے کلا ان الانسان لیطغی آگے تک ہے، یہ اس وقت نازل نہیں ہوئی، لیکن پھر بھی یہ لکھی ہوئی ہے انہی 5 کے ساتھ۔ تو اس کا کیا مطلب ہے، کیسے ہوتا تھا، کس طریقے سے کس نے ان کو ان 5 کے بعد جوڑ دیا، کیا ہوا، حقیقت کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نازل ہونے کی ترتیب الگ ہے اور قرآن کریم کو لکھنے کی ترتیب الگ ہے، یعنی جس ترتیب سے اب ہمارے سامنے موجود ہے، اور اس ترتیب سے لکھوانے والے خود آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے مثال کے طور پر کہ جب کلا ان الانسان لیطغی آیت نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا اس کو اقرا بسم ربک کے اگلے حصے میں لگا دو۔ تو 5 آیتیں تو سب سے پہلے نازل ہو چکی تھی، لیکن اس کے بعد آپ کے پاس جب کلا ان الانسان لیطغی نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا اب ان آیتوں کو وہاں جا کر لکھ دو، یعنی اس کا جوڑ اس سے لگا دو۔ تو اس وجہ سے اس کے بعد صحابہ نے اس کا تعلق اقرا سے کر دیا اور پوری صورت اس طریقے سے تیار ہو گئی۔ ورنہ یہ بات ذہن میں نہیں آتی کہ جب نازل ہوئی تھی 5 آیتیں یہ کہاں سے آ گئی، اگر آئی تو یہ لگانے والا کون ہے، اس کو الگ صورت بنانا چاہیے تھا، کلا ان الانسان لیطغی سے الگ صورت بننی چاہیے تھی، لیکن اس کا جواب وہ ہے جو آپ کے سامنے بیان کر دیا گیا۔ اسی طریقے سے پیچھے ہمارے سامنے یہ بات گزری تھی کہ والضحیٰ اور علم نشرہ دونوں ترتیب میں جس طریقے سے ایک کے بعد ایک ہیں، اسی طریقے سے نازل ہونے میں بھی وہ ایک کے بعد ایک ہے۔ سورہ والضحیٰ کا شاید نمبر 91 تھا، اور علم نشرہ کا شاید 92 تھا، 92۔ تو وہ دونوں نازل ہونے میں بھی ایک دوسرے کے بعد آئی اور لکھنے میں بھی ایک دوسرے کے بعد آئی، لیکن جو والتین ابھی ہم نے پڑھی تھی، بلکہ اقرا جو ہم نے پڑھی ہے سب سے پہلے آئی۔ اس سے بھی آپ کو اندازہ ہو گیا کہ نازل ہونے کے طریقہ الگ ہے اور ترتیب کا طریقہ الگ ہے۔ اور پھر یہ ترتیب کس نے بنائی؟ اس میں بعض علماء تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ ترتیب خود آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمائی، اور بعض علماء فرماتے ہیں نہیں، صحابہ نے مشورے سے یہ بات طے کی کہ اس طریقے سے صورتوں کی ترتیب رکھی جائے۔ لیکن کوئی بھی ہو، چاہے صحابہ ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے ہو، ہمارے لیے دونوں پر عمل کرنا ضروری ہے، لہذا قرآن کی ترتیب کو ہم بدل نہیں سکتے اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ترتیب کچھ نہیں ہے، بلکہ اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ تفسیر کا بھی ایک طرح کا ٹاپک ہے اور علوم القرآن کا بھی۔ تو سورہ اقرا اور سورہ قلم دونوں اس کے نام ہیں، قلم کیونکہ قلم کا تذکرہ اس میں آیا ہے۔ یہ قرآن کریم کی سب سے پہلی صورت ہے، یعنی سب سے پہلی 5 آیتیں نازل ہوئی۔ اس کا شان نزول کیا ہے ہم مختصر سا بخاری شریف ہی کھول کر دکھا دیتے ہیں آپ کو، تاکہ آپ کو خوشی ہو جائے کہ ہم نے بخاری شریف بھی پڑھ لی ہے۔ یہ ہے بہت لمبا واقعہ ہے، مختصر سا بس سنا دیتے ہیں۔ حدثنا یحییٰ بن بکیر، یعنی یہ تو استادوں کے نام ہیں، امام بخاری کا استاد یہ ہیں، یحییٰ بن بکیر ان کے استاد، لیث بن سعد ان کے، عقیل ان کے، ابن شہاب، عائشہ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سب سے پہلی جس سے ابتدا کی گئی وحی کی نیک خواب تھے نیند میں، فکان لا یری رؤیا الا جاءت مثل فلق الصبح، اور وہ کوئی بھی خواب نہیں دیکھتے تھے مگر وہ صبح کے مانند آیا کرتا تھا، یعنی جس طریقے سے صبح بالکل سچی کہلائی جاتی ہے اس طریقے سے اس خواب کی تعبیر بھی سچی ہوتی تھی۔ ثم حبب الیہ الخلا وکان یخلو بغار حرا فتحنس فیہ اللیالیہ،
اور آپ کو تنہائی پسند ہو گئی تھی، یعنی اس موقع پر آپ تنہائی میں عبادت کرنا پسند کرتے تھے، چنانچہ غار ہرا جایا کرتے تھے اور وہاں پر چند رات تک عبادت کرتے رہتے تھے قبل ینزل علی، اپنے گھر لوٹنے سے پہلے۔ یعنی ایسا نہیں روزانہ گھر آتے ہوں، بلکہ ایک دور جو وہاں گئے ہوں گے، بلکہ اب تو نیٹ وغیرہ کے ذریعے سبھی کو معلوم ہے غار ہرا کسے کہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر عبادت فرمایا کرتے تھے اور چند دن تک عبادت کرتے تھے، وَيَتَزَوَّدُ لِذَالِكَ، اور اس کا کھانا بھی لے کر جایا کرتے تھے۔ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَىٰ خَدِیجَةَ فَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا، پھر آپ حضرت خدیجہ کے پاس واپس آ جاتے اور پھر چند دنوں کا کھانا لے کر پھر چلے جاتے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے، حتیٰ جاءہ الحق وهو فی غار ہرا، یہاں تک کہ حق یعنی سچائی قرآن کریم آپ کے پاس آ گیا، حال یہ کہ وہ غار ہرا میں موجود تھے۔ فجاءہ الملک، ایک فرشتہ ہے، یہ وہی حضرت جبریل ہے، فقال اقرا، تو آپ نے فرمایا اقرا، پڑھو۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما انا بقاری، میں قاری نہیں ہوں، یعنی میں پڑھنے والا نہیں ہوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا تھا، اس وجہ سے آپ نے کہا میں تو نہیں جانتا پڑھنا۔ قال فاخذنی فغطنی حتی بلغ منی الجہد، جہدہ دونوں پڑھ سکتے ہیں، ثم ارسلنی، کہ انہوں نے مجھ کو پکڑا اور یہاں تک کہ میری جان نکل گئی، یعنی اتنی، فغطہ کے معنی بھیچنا، حضرت جبریل نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر بھیچا، اتنی مضبوطی سے بھیجا کہ میری جان سی نکل گئی، یعنی بہت زور سے بھیجا اور پھر مجھ کو چھوڑ دیا۔ فقال اقرا، اب دوبارہ فرمایا پڑھو، قلت ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فاخذنی فغطنی الثانیہ حتی بلغ منی الجہد ثم ارسلنی، پھر مجھ کو پکڑا اور پھر بہت زور سے بھیچا، پھر چھوڑ دیا۔ فقال اقرا، پھر فرمایا اقرا، پڑھو، فقلت ما انا بقاری، کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فاخذنی فغطنی الثالثۃ ثم ارسلنی، پھر تیسری مرتبہ پھر بھیچا۔ فقال اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہاں 3 آیتوں کا تذکرہ ہے، لیکن دوسری حدیث میں 5 آیتوں کا تذکرہ ہے، وہ خود بخاری ہی کی اگلے آئندہ چل کر حدیث آتی ہے۔ فرجع، تو اس طریقے سے یہ آپ کے سامنے بات آگے کہ سب سے پہلے کس طریقے سے 5 آیتیں نازل ہوئی، اور شان نزول بھی، بیک گراؤنڈ بھی آپ کے سامنے آ گیا، اور پورا واقعہ آپ کے سامنے آ گیا۔ اس کے بعد تفصیلی واقعہ ہے، وقت نہیں ہے اتنا، تو یہ شان نزول ہو گیا۔ تیسری بات، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قرآن کریم کو پڑھنے سے شروع کیا ہے، اس سے پڑھنے کی تعلیم کی طرف اور پڑھنے کی اہمیت کی طرف اشارہ کرنا ہے، اس وجہ سے ہم کو پڑھنے کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور قرآن ہی پڑھنے کی طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی سے قرآن ہی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ بہت سے لوگ یہاں پر کہتے ہیں بس پڑھو، قرآن تو یہ کہتا ہے پڑھو، کچھ بھی پڑھو۔ مائک بند کر لیجئے، یہ طریقہ نہیں ہے کہ پڑھو کچھ بھی پڑھو، نہیں، شریعت کے حدود ہے، کیا پڑھنا ہے کیا نہیں، خود یہاں پر قرآن کا پڑھنا مراد ہے، کیونکہ حضرت جبریل جب کہہ رہے ہیں پڑھو تو کہہ رہے ہیں میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، اور پھر جب فرمائیں تو یہ پڑھنے کو کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو قرآن پڑھنے کو کہا، تو اصل قرآن پڑھنا جائے گا، اسی وجہ سے قرآن کو قرآن کہتے ہیں، کیونکہ قرآن کہتے ہیں جس کو پڑھا جائے، اور اسی وجہ سے قرآن کو اقرأ سے شروع کیا گیا کہ پڑھو۔ بس ان باتوں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ قرآن کو کتنا پڑھنا چاہیے اور کتنا سمجھنا چاہیے۔ آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سیکھنے کا موقع دے دیا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے مرضی کے مطابق سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح طریقے سے سیکھ کر دوسروں کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ، اپنے رب کے نام کے ساتھ مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کے پڑھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے گی، چنانچہ جس طریقے سے ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں کہا تھا کہ سورہ نحل کی آیت نمبر معلوم نہیں 96 تھی، کون سی تھی، وہاں آیا تھا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب آپ پڑھیے قرآن کریم کو تو اللہ تعالیٰ کی پناہ لے لیا کیجیے شیطان سے، مردود سے، تو اس وجہ سے تو اعوذ باللہ پڑھتے ہیں قرآن کے شروع میں، اور اس بسم ربک کی وجہ سے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں۔
تو بسم ربک کا مطلب ہے کہ قرآن کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے۔ الذی خلق، الذی خلق کہہ کر اللہ تعالیٰ اصل یہ اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ جس نے تجھ کو پیدا کیا، کیا اس کا اتنا حق نہیں بنتا کہ اگر وہ کوئی گائیڈ لائن اور کوئی قرآن کریم نازل کرے تو اس کو پڑھے؟ اگر لاک ڈاؤن کی گائیڈ لائن آتی ہے تو سب سوچتے ہیں کہ ہم کو پتہ لگ جائے کیا گائیڈ لائن آتی ہے مودی کی طرف سے اور یوگی کی طرف سے، لیکن اللہ تعالیٰ جس نے آپ کو پیدا کیا اور کتنے اچھے طریقے سے پیدا کیا اس کا پچھلی صورت میں تذکرہ کر دیا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تو جس نے پیدا کیا بہت اچھے طریقے سے پیدا کیا، کیا اس کا حق نہیں بنتا کہ اس نے جو قرآن کریم رہنمائی کے لیے گائیڈ کے لیے بھیجا ہے اس کو آپ پڑھیں؟ خلق، اس نے پیدا کیا ہے، تو لفظ خلق کہہ کر اسی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے۔ اور پھر ہلکا سا اشارہ کیا کہ انسان کو پیدا کیا ہے علق سے، علق کہتے ہیں جمے ہوئے خون سے، اسی کو کہتے ہیں گوشت کا لوتھڑا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو سب سے شروع میں تو سفید پانی ہوتا ہے جس کو منی کہتے ہیں، اور اس کے بعد وہ 40 دن گزرتے ہیں خون بن جاتا ہے وہی، اور 40 دن گزرنے کے بعد وہ جمع ہوا خون بن جاتا ہے، اور اس کے 40 دن کے گزر جانے کے بعد وہ اچھی خاصی ایک بوٹی سی بن جاتی ہے، اور 40 دن کے گزرنے کے بعد پھر اس کے اندر ہڈی آ جاتی ہیں۔ یہ پوری تفصیل اللہ تعالیٰ نے 18ویں پارے میں بیان کی ہے، جس کا دل چاہے وہ 18ویں پارے کے شروع ہی میں تقریباً 11-12 آیتوں کے بعد یہ تفصیل بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر۔ جی تو کرتا ہے آپ کو کھول کر دکھا دیں، لیکن وقت اجازت نہیں دیتا۔ یہ قد افلح المؤمنون 18واں پارہ شروع ہوا ہے، اور 11ویں آیت کے بعد 12ویں آیت وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، ہم نے انسان کو پیدا کیا، ہم نے انسان کو پیدا کیا مٹی کے خلاصے سے۔ یہ تو اصل حضرت آدم کا پیدا کرنا ہے، کیونکہ حضرت آدم ہی مٹی سے پیدا ہوئے، ہم تو مٹی سے پیدا نہیں ہوئے۔ ثم جعلناہ نطفہ، یہاں سے ہماری پیدائش کا ذکر ہے۔ پھر ہم نے یہ اللہ تعالیٰ اس وجہ سے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ انسان کو اپنی حقیقت معلوم ہو، ورنہ یہ باتیں عجیب سی محسوس ہوتی ہے اس آدمی کو، خاص طور پر جو پہلی مرتبہ اس کو سن رہا ہو کہ قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہے۔ ہم تو الحمدللہ 10 سال سے پڑھ رہے ہیں، اس وجہ سے ہمیں تو اندازہ ہو جاتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں رہتی، لیکن شاید کسی کو شرم آئے، لیکن ظاہر سی بات ہے قرآن کریم جب بیان کر رہا ہے تو کوئی شرم کی بات نہیں۔ پھر ہم نے بنایا اس کو یعنی انسان کو نطفہ، نطفہ کہتے ہیں وہی سفید پانی، فی قرار مکین، قرار مکین یعنی اچھی جگہ میں، خلاصہ جس کا یہ ثم خلقنا النطفہ علقہ، یہ وہی علقہ آ گیا جو علقہ اقرا بسم ربک میں آیا تھا، بس یہاں تا آ گئی، اس کے معنی ایک علقہ، اور وہاں علق آیا تو اس کے معنی بہت سے۔ پھر ہم نے نطفے کو علقہ بنا دیا، یہ 40 دن کے بعد تو یہ، اور 40 دن کے بعد علقہ بن گیا۔ فخلقنا العلقۃ مضغہ، اور پھر اس جمے ہوئے خون کو مضغہ، مضغہ کہتے ہیں بوٹی کو، یعنی گوشت کا ٹکڑا اچھا خاصا بن گیا۔ فخلقنا المضغۃ عظاما، اور پھر ہم نے مضغہ یعنی گوشت کے ٹکڑے کو عظامہ ہڈیاں بنا دیا۔ فکسونا العظام لحما، اور پھر ہم نے ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا۔ فکسونا العظام لحما یعنی پہلے ہڈی بنتی ہے، پھر ہڈی کے اوپر گوشت چڑھ گیا۔ فکسونا العظام لحما، پھر ہم نے ہڈیوں کو گوشت بنا دیا، ہاں چڑھا دیا۔ ثم انشأنا خلقا آخر، اور پھر ہم نے ایک نئی روپ میں اس کو پیدا کیا، یعنی ظاہر سی بات ہے ہڈی جب بچہ پیدا ہوتا ہے اگر نہ ہڈی دکھتی نہ گوشت ہی دکھتا، اتنا خوبصورت بچہ نکل کر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو کہتے ہیں فتبارک اللہ احسن الخالقین، دیکھو اللہ تعالیٰ کتنے بہترین پیدا کرنے والے ہیں۔ تو یہی خلق الانسان من علق قرآن نے ہلکا سا اشارہ کیا ہے، اور تفصیل اس کی 18ویں پارے میں بیان کی ہے، سورہ مومنون آیت نمبر 12 سے لے کر آگے تک۔ تو جمع ہوا خون، اور اس میں 40 دن کا وقفہ رہتا ہے،
جیسا کہ سائنس بھی اس بات کو کہتی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہلے ہی بتلا دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کا تذکرہ اس طریقے سے کیا ہے تاکہ اس وجہ سے کہ انسان کو اپنی حقیقت معلوم ہو، خاص طور پر کافروں کو، نافرمانوں کو اپنی حقیقت معلوم ہو کہ جو تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے یا کر رہی ہے، اپنی حقیقت پر غور کر۔ اقرا، پھر اللہ تعالیٰ نے لفظ پڑھنے کو دہرایا ہے تاکہ قرآن پڑھنے کی اہمیت ہو، کہ جو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ دو دو بار کہہ رہے ہیں اور ایک آیت پہلے ہی ابھی کہا تھا پھر فرما رہے ہیں، تو یقیناً یہ کوئی اہم چیز ہے۔ اگر کوئی بڑی شخصیت کسی چیز کے، کسی بک کے کتاب پڑھنے کا حکم دے تو انسان اس کی طرف توجہ کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے پڑھنے کی طرف توجہ دلا رہے ہیں، لیکن عام طبقے کی اس کی طرف توجہ نہیں۔ پڑھیے، آپ کا رب بڑا کریم ہے، یعنی آپ کا رب بڑا کریم ہے، پڑھنے میں انشاءاللہ آسانی ہوگی اور ایسی کوئی پریشانی والی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ کریم ہے، کرم فرمائیں گے، قرآن کریم پڑھنے میں انشاءاللہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی، بشرطے کہ آدمی محنت سے پڑھے۔ الذی علم بالقلم، اب یہاں پر انسان کے بارے میں تذکیہ، کیونکہ تعلیم پر قرآن نے زور دیا ہے۔ اب قرآن پڑھیں گے تو قرآن کی باتیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تفسیر فرمائی تو اس کو نوٹ کرنا ہے۔ اب نوٹ کرنے کا عام طریقہ تو یہ ہے کہ اس کو قلم سے لکھا جائے۔ آج کے دور میں پین ہے یا آج کے دور میں موبائل پر یا لیپ ٹاپ پر ٹائپنگ ہو سکتی ہے، لیکن اصل قرآن اشارہ یہ کرنا چاہتا ہے کہ قرآن پڑھتے وقت یا کسی بھی چیز کو پڑھتے وقت نوٹ کیا جائے، اور نوٹ کرنے سے ہی فائدہ ہوتا ہے کہ وہ چیز محفوظ ہو جاتی ہے۔ آج ہم ابھی بخاری شریف کھول کر ہم نے آپ کو دکھائی، ابھی 18واں پارہ کھول کر دکھایا، یہ سب پہلے سے لکھا ہوا ہے قلم سے، تبھی تو ہمارے سامنے آ گیا۔ اگر پہلے کے علماء اس کو نہ لکھتے تو آج ہم آپ کے سامنے نہیں دکھا سکتے تھے بخاری کھول کر، اور نہ آج ہم آپ کے سامنے پورا قرآن کھول کر دکھا سکتے تھے۔ تو قلم ہی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انسان کو تعلیم دیتے ہیں، ہر تعلیم، دنیاوی تعلیم ہو یا دینی تعلیم ہو، پین کے ذریعے سے یعنی لکھائی کے ذریعے سے اس کو محفوظ کرنا چاہیے۔ علم الانسان ما لم یعلم، اور یہ اللہ تعالیٰ نے احسان کا ذکر فرمایا ہے کہ انسان غور کرے کہ ہم نے وہ باتیں سکھائی جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اب جب بچہ ہوتا ہے انسان، اس کے اوپر نہ اسے چلنا آتا، نہ لکھنا آتا، نہ بولنا آتا، لیکن رفتے رفتے اللہ تعالیٰ اس کو ساری باتیں سکھاتے رہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ تو جس طریقے سے چلنا سکھا دیا، بولنا سکھا دیا، ہاتھ ہلانا سکھا دیا، پاؤں پر کھڑا کرنا سکھا دیا، تو اسی طریقے سے اگر آپ قرآن کریم سیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ قرآن بھی سکھا دے گا، بشرطے کہ کوئی سیکھنے والا ہو۔ اور اسی طریقے سے دوسری تعلیم بھی اللہ تعالیٰ سکھا دیتے ہیں بشرطے کہ سیکھنے والا ہو۔ علم الانسان ما لم یعلم، سکھائے انسان کو جس کو وہ نہیں جانتا تھا۔ اب یہاں پر تیسرا ٹاپک ہمارا رہ جاتا ہے نصیحتوں کا۔ ہم نے کل بھی یہ کہا تھا کہ آج وقت پورا ہو گیا ہے، لہذا ہم نصیحت نہیں کر رہے ہیں، اس وجہ سے آج بھی یہی کہہ کر چھوڑ رہے ہیں تاکہ آپ کا ذہن تیز ہو اور آپ قرآن کریم سے نصیحت حاصل کرنے والے بن جائیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ صرف کل کی نصیحت کی ٹاپک کے بارے میں 2 ہی فیمیل لیڈیز نے لکھا تھا اور باقی نے کچھ نہیں لکھا، حالانکہ مختصر سی بات ہی 5 منٹ کے اندر وہ بیان کیا جا سکتا تھا کہ کیا ہم کو نصیحت ملتی ہے۔ اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ جو ہم پڑھا رہے ہیں اس کا کتنا اثر ہو رہا ہے اور کتنا وہ ذہن کے اندر محفوظ ہوتا ہے اور کتنی صلاحیت بن رہی ہے۔ اس وجہ سے سنا بھی جاتا ہے تاکہ اسی کے حساب سے پڑھانے والا پڑھائے، ورنہ تو ہم ایک طریقے سے پڑھاتے چلے جائیں گے اور ہمیں کیا معلوم ہو کہ آپ کے سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا۔ سننے کے ذریعے سے یا اس طریقے سے ہی معلوم ہو پاتا ہے۔ تو ان 5 آیتوں کے بارے میں بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ ان 5 آیتوں کو آپ ان سے جو نصیحت ملتی ہے وہ نصیحت لکھ دیں یا وائس کے ذریعے سے بھیج دیں۔ انشاءاللہ تعالی اب یہ تفسیر تو بس پوری ہو گئی ہے، باقی اگر کوئی سوال کرنا ہو تو سوال کر لیجئے، اور اسکرین شاٹ لینا ہو تو اسکرین شاٹ لے لیجئے۔
کوئی سوال نہیں ہے تو دعا پڑھ لیجئے بس. چیٹ کے ذریعے سے بھی سوال کیا جا سکتا ہے اگر مستورات سوال کرنا چاہتی ہیں. ہمارے یہاں مشہور ہے حسن السوال نصف العلم، یعنی اگر کوئی اچھا کوشچن کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ آدھی بات جانتا ہے، اور آدھی بات بس بتلانے پر رہ جاتی ہے کہ اس کا جواب آ جائے گا تو اس کا مطلب اس کو پورا علم حاصل ہو جائے گا. اور اگر کوئی کوشچن نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ان کے پاس کوئی شروعات ہی نہیں آئی، یعنی علم کی ابتدا اور علم کی سٹارٹنگ ہی نہیں ہوئی ہے، اور آگے کیسے بڑھا جائے گا. ٹھیک ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.